هي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. بآواز بلند درود پاک اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں سب کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اختیار عطا فرمایا ہے. اگر نبی بے اختیار ہو نعوذ باللہ تو پھر وہ دعوے پہ اپنی دلیلیں کیسے پیش کر سکتا ہے؟ سارے انبیاء کرام کو اللہ نے اپنے اپنے وقتوں میں کوئی نہ کوئی اختیار عطا فرمایا. جب سارے آنی واری گزر گئی تے واری آ گئی سونے نہیں، تے تمام اختیارات کو اٹھا کے اللہ نے ایک گنڈ وچ بن کے اپنوں گرا مار کے سونے نے سر تے رکھ کے آکھیا جا سونے آکھیا یاد کر سے. مختلف وقتوں میں جو اختیار باقی نبیوں کو عطا کیے محبوب کو وہ سارے کے سارے بیک وقت عطا فرما دیے. اور ہمارا یہ عقیدہ دلائل اور براہین کی روشنی میں ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے اختیار نہیں بنایا. اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے اذن سے ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں اختیار عطا فرمائے. اختیار حضور کے صرف تکوینی نہیں ہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے اختیار دینی بھی ہیں. حضور چاہیں تو فرض کو بھی معاف کر سکتے ہیں، حضور چاہیں تو کسی مطلق حکم کو مقید کر سکتے ہیں، حضور چاہیں تو کسی مقید کو مطلق کر سکتے ہیں، حضور چاہیں تو کسی فرض چیز کو معاف کر سکتے ہیں، حضور چاہیں تو کسی مباح کو فرض قرار دے سکتے ہیں. یہ اختیار دینی ہیں اور تکوینی اختیار میں حضور کے بیان کروں گا. جن کو لطف آئے وہ حضرات ضرور بولیں، جن کو نہ آئے ان سے میری بات نہیں. یہ اختیار دینی ہیں اور تکوینی اختیار یہ ہیں. میرے نبی انگلی کے اشارے سے بادل سے بارش برسوا سکتے ہیں، برستے بادل کو اشارہ انگلی سے رکوا سکتے ہیں. حضور اپنے قدموں میں درختوں کو لا سکتے ہیں اور قدموں میں بلا کے جھکا سکتے ہیں. مرنے کے بعد ہر مردے کی قبر میں جا سکتے ہیں. میرے نبی ڈوبے سورج کو لوٹا سکتے ہیں اور کھڑے سورج کو غروب کر سکتے ہیں. میرے نبی اگر چاہے تو غار ثور کے کنارے ابو بکر صدیق کے لیے نہر کوثر کو لا سکتے ہیں. مرنے کے بعد کروڑوں مردوں کی قبروں میں جا سکتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کو کوثر کے حوض پہ بلا کے کوثر کا جام پلا سکتے ہیں اور اپنی کملی تلے چھپا سکتے ہیں. یہ حضور کے اختیارات ہیں. ایک بندہ بولے آنا
جس کا نام محمد ہے نعوذ باللہ، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتا، مکھی نہیں بنا سکتا۔ مکھی میں کہ تو مکھیاں نہ اچار پانا ہے، ٹھنڈے بولے ہو پتہ نہیں کہ میں کہ تو مکھیاں نہ اچار پانا ہے۔ مکھیاں جا ٹیر لگیاں، کسائیاں کول پئیاں، بنی جا راجہ بازار جا، ٹیرا نے ٹیر مکھیاں نے لگے۔ اور میں نے تو جن نبیوں کو مانتا ہوں اور جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی تو شان یہ ہے کہ وہ ایک مٹی کی مورت کو پھونک مار کے اڑا کے پرندہ بنا سکتے تھے۔ مکھی تو دور کی بات ہے، مچھر تو دور کی بات ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ اختیار عطا کیا ہے۔ اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دلائل اور براہین کی روشنی میں ہے، صرف اور صرف نعرے کی روشنی میں نہیں ہے، صرف اور صرف جذبات میں نہیں ہے، دلائل اور براہین کی روشنی میں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور چاہیں تو کسی فرض کو بھی معاف کر دیں، حضور کے پاس اختیار ہے۔ حضور چاہیں تو کسی مباح کو فرض قرار دے دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے المسند میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کے بارے میں فاضل بریلی اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا فرماتے ہیں، احمد بن حنبل جب بھی کوئی روایت لاتے ہیں، پکی روایت ہوتی ہے، ان پہ اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو یقین کر لیں اور اس کو مان لیں۔ اتنے مضبوط محدث ہیں امام احمد بن حنبل۔ اپنی مسند میں ایک روایت لاتے ہیں، ایک بندہ عربی دیہاتی غیر مسلم حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے حضور نو تکن لگ گیا، تکنے آنا سونیا جتھے جاواں تیری نا نے گڈی چڑھی ہے، میں جتھے جاواں لوگ تیرا ہی نا پہ لینے، سونیا میرا دل کرنا ہے میں بھی تیرا کلمہ نہ پڑھ کے نہ۔ حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ، کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ آنا تا نہ پڑھنا، میں سنے ہیں بھئی جڑا تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گچھ ہے اس کی 5 نمازاں جا کے پڑھنیاں پینیاں۔ میں تے بڑا مصروف آدمی ہاں تے پوری دن میں باڑی گزارنا، کھیتی باڑی کرنی ہونی ہے، اور بھی بڑے کام کاجن تے میرے کول تے 5 نمازاں نہیں پڑھن ہونیاں۔ کوئی میرے جہا ہونا تے ٹھڈے مار کے اٹھا دینا بھئی چلو تو پڑھنیاں نہیں تے کم از کم یہ غلطی نہ کر۔ حضور مسکرا پئے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں کہہ دوں حضور نہیں، توجہ نہیں ہے ابھی تک پوری آپ حضرات کی۔ آپ کی توجہ ہے تو میں کہہ دوں حضور نے کیا فرمایا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تو کتنیاں پڑھ سکنا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، تو کتنیاں پڑھ سکنا ہے؟ اگوں آنا ہے آئے ہائے آنا ہے 2 پڑھ سکنا۔ میرے آقا کریم مسکرا پئے اور مسکرا کے فرمایا چل تو 2 پڑھیاں کر، تیریاں 3 جانن تے محمد جاڑے۔ یہ اختیار کسی مفتی کے پاس بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑے کسی قطب اوتاد کے پاس نہیں ہے، بڑے سے بڑے کسی ولی کے پاس نہیں ہے کہ وہ نمازیں معاف کر دے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی دل کر جائے اس کا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں، اس کی 3 نمازیں نفل ہوں گی، 2 نمازیں فرض ہوں گی، کیونکہ 3 سونے معاف کر چھوڑیا۔ ہائے ہائے، رمضان کا مہینہ ہے، حضور صحابہ کے مابین بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آیا اور آ کے حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ظلم کر بیٹھا۔ فرمایا کہ روزہ رکھ کے اپنی بیوی کے قریب چلا گیا ہوں، روزہ جان بجھ کے پن بیٹھا، میں کیا کراں؟ آپ نے فرمایا گھبرانا کیوں ہے؟ اے دس بھائی کو غلام ہے ہی جڑا آزاد کر سکے؟ نہیں حضور، غلام کیڑے پاسوں؟ میکی تے سویرے نہیں لبنی ہے تے شامی نہیں لبنی، شامی نہیں کھا کے نہ تے سویرے نہ فکر مند ہو جانا۔ میرے کول غلام کیڑے پاسوں؟ غلام تو امیروں کے پاس ہوتے ہیں، صاحب ثروت لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چل 60 روزے لگاتار رکھ لے۔ آنا ایک تے توڑ چڑھیا نہیں، ادھے پن بیٹھا، 60 روزے کیویں توڑ چڑھا؟ آپ نے فرمایا اچھا 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے؟ آنا نہ رکھ سکتا۔ غلام بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ہاتھ بند کے آدھا ہے حضور چلے جا اگ نہیں ولنی 3 دیاڑے، 60 مسکینہ نہیں روٹی میں تے اپنی بھی لوگوں کو پہ منگنا ہونا، میں 60 لوگوں کی کیویں کھلاواں؟ میرے جہا کو ہوندا، تواڈے جہا کوئی ہوندا تے ٹھڈے مار کے انہوں باہر کٹ دیندا، ایک تے روزے دا بیڑا غرق کیتے ہی
تے دعا ترے ہی گلان تے تریاں وچوں کوئی ایک بھی منن واسطے تیار نہیں ہے. حضور نے اٹھایا نہیں، فرمایا بہ جا، تو کچھ نہیں کر سکنا ہے، محمد تے بہت کچھ کر سکتا ہے نا. ہاں گرامی قدر احباب، تھوڑی دیر بعد ایک صحابی میرے آقا کریم دی بارگاہ چ آیا، انہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا اٹھایا ہویا آ کے کہندا یا نبی اللہ، میں منت منی سی، میرے باغ نے کھجوراں دتیاں، میں پہنیاں آپے نہیں کھاواں گا، تانوں پیش کراں گا. یا نبی اللہ، میرے باغ نے کھجوراں دتیاں نے، میں ٹوکرا لے کے آیا کھجوراں دا، قبول فرما لو. میرے آقا نے کھجوراں دا ٹوکرا قبول فرما کے دائیں میں کیا بائیں میں کیا، میرے آقا دے لب کھلے، زبان ہلی، فرمایا این السائل، او بندہ جڑا مسئلہ پوچھنا آیا سی کڑے پاسے گے آئے. سائل عربی زبان دے اندر سوال کرن والے نو کہنے میرے بھائیوں، اے سائل نہیں ہے، مجرم ہے. ایک تے روزہ انہیں پھنے آئے، دعا تنہ کماں چوں ایک کم بھی نہیں پیا کردہ، اے سائل نہیں ہے، مجرم ہے. یا نبی اللہ، انہوں سائل نہ کہو، انہوں مجرم کہو. مدینے دے تاجدار دی میٹھی میٹھی آواز آئی، میں جاندہ ماں اے مجرم ہے، پر مجرم خدا دائے، منگتا مصطفیٰ دائے. مجرم خدا دائے، سائل مصطفیٰ دائے. میرے آقا کریم مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار نے فرمایا کتھے سائل؟ اللہ دے نبی میں اے بیٹھا ماں. فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے دے کسے چوک وچ کھڑا ہو کے غریباں نو تقسیم کر، مسکیناں نو تقسیم کر. تیرا روزہ جانے محمد جانے. انہیں کھجور دا ٹوکرا سر تے رکھ لیا. علماء فرمانے نے 3 قدم چلے آؤ تے پھر مڑ کے آگے آؤ. آ کے کہتا ہے حضور تسا فرمایا غریباں چوڑ دے، مسکیناں چوڑ دے. میں تے پورے مدینے وچ نظر دوڑائی ہے، میرے تو ود کے تے غریب ہی کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے، میں تے پورے مدینے چ نظر دوڑائی ہے، میرے تو ود کے تے فقیر ہی کوئی نہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستو، سرکار مسکرا ہوئے. صحابہ کہندے نے ایڈا سونا حضور ہسے، حضور دے دناں چوں نور دیاں کرنا نکلن لگ گئیاں. اے بیلی چنگا ملیا ہے، ایک تے روزہ بنیا اور دعا تنہ کماں چوں ایک کم بھی نہیں پیا کردا تے کھجورا کسے ہور آنیاں ادا دل کردا او بھی میں اپنے گھر ہی لے جا. او میرے آقا مسکرا پے، مسکرا کے مدینے دے تاجدار دے لب کھلے زبان لی. آپ نے فرمایا کہ یاد کریں گا کھجوراں دا ٹوکرا لے جاؤ، آپوں کھا، اپنے بچیاں نو کھلا، اپنی بیوی نو کھلا، تے قیامت والے دن گھبرائی نہیں، تیرا روزہ جانے محمد جانے. انہیں کھجور دا ٹوکرا سر تے رکھ لیا. 2 قدم اٹھائے پھر مڑ کے حضور نو ویکھے، پھر 2 قدم اٹھائے پھر مڑ کے حضور نو ویکھے، پھر اٹھائے پھر ویکھے. کسے آکھیا اگے تک نہ مڑ کے کے تک نہ آئے. آدھا کیوں نہ ویکھاں صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. او صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا شالا خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا. گل بن گئی غریباں دی، رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی. سورج گرہن ہو گیا، مسلم کی روایت ہے.
بخاری کی روایت ہے، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سورج گرہن ہو گیا، حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے محراب میں حضور کھڑے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اچانک نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے اپنا بازو اٹھایا، ایسے کیا، کافی دیر تک حضور نے اپنا بازو ایسے کیا، پھر ایسے کر لیا، ایسے کر کے حضور نے چھوڑ دیا۔ میں نماز پہ پڑھانا ہوا، ایک کام اگر میں ہی کر دیا، یقین کرو تساں تو مینوں مسیتی باہر کو نہیں نکلن دینا۔ مولوی صاحب سچی دسو ہے کیا کیتا ہے؟ نماز پڑھانے تساں اپنا بازو اٹھایا ہے اور اس طرح پکڑیا ہے، ایک ہی کیتا جے۔ صحابہ کرام نے سلام پھیرنے کے بعد حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ایک ہی کیتا جے، ہائے ہائے ہن قسمت والا بندہ بولے گا، نہ نصیب والا بندہ۔ اجے ٹھہر جاؤ، امتحان اجے پیچھے، میں صرف کوسچن پیپر دیتا ہے، میں رزلٹ بعد وچ کرنا ہے۔ قسمت والا بندہ بولے گا۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک ایک کیتا جے؟ آپ نے فرمایا، نماز پڑھا رہا تھا، جنت میرے سامنے آئی اور ایک انگوروں کا باغ میرے سامنے آیا اور ایک انگوروں کی بیل کے ساتھ انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، محمد نے اسے پکڑ لیا۔ مصطفیٰ نے انگوروں کی بیل کا خوشہ پکڑ لیا۔ صحابہ نے عرض کی تھی، حضور کیوں؟ فرمایا، بلال جے بھوکا رہنا ہے، عمار جے بھوکا رہنا ہے، زبیر جے بھوکا رہنا ہے، ابو ہریرہ جے فاقے چ رہنا ہے، میرا دل کیتا بھئی میں اے پکڑ کے تے انہاں کی دیاں۔ پھر خیال آیا اگر میں یہ پکڑ کے اتار کے تمہیں دے دوں تو تم محنت کرنا چھوڑ دو گے۔ مصطفیٰ چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ نال محنت کر کے کمائی کر کے کھاؤ، کدھرے آرام نال گھر وچ چوکڑیاں مار کے نہ بہ جاؤ، اس لیے میں نے وہ خوشہ چھوڑ دیا۔ حضور کا جملہ بہت بڑا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں پکڑ کے اس خوشے کو اتار کے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتا، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا تھا اور مشرق میں غروب ہو سکتا تھا، ساری کائنات ختم ہو سکتی تھی، محمد کا لنگر ختم نہیں ہو سکتا تھا اگر میں وہ خوشہ پکڑ کے دے دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے نا، قضاء حاجت کے لیے آپ باہر تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کو کہتے تم رکو اور جاؤ وہ دو درختوں کو جا کے کہو محمد بلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہندے نے اسی انہاں درختاں دے کول جائیے تے انہاں نو جا کے سرکار دا پیام دئیے تے درخت پہلے ہلن پھر جڑا سمیت اکھڑن سرکار دی بارگاہ چا جاون تے بڑی دیر تک پردہ بڑھا کے حضور دے سامنے کھڑے رہون اور آپ قضاء حاجت تو فارغ ہون تو بعد صحابہ کرام نو آکن انہاں نو ہن آکھو چلے جاؤ۔ او پتھراں دی کل میں پڑا جاندا اے، پتھراں دی کل میں پڑا جاندا اے، او گنگیاں دی گلاں کرا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او اڑ بولیاں نو وی بلا جاندا اے، او پتھراں دی کل میں گھمسان کا رنگ جاری ہے۔ صحابہ اور کافروں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہے۔ ایک کافر نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور گھات لگا کے بیٹھ گیا کہ میرے کولو جڑا بھی گزریا میں انہوں نہیں چھوڑنا، مار چھوڑ سکتا۔ حضرت قتادہ حضور کے ایک صحابی ہیں،
وہ پروانہ وار لڑائی کرتے اس گھات کے قریب سے گزرے، اس کافر نے کھڑے ہو کے حضرت قتادہ پہ وار کیا۔ اللہ دے نبی دے نوکر نے اپنی جان تے بچا لئی، لیکن تلوار دی نوک اکھ تے لگ گئی تے اکھ دا ڈیلا نکل کے تے رخسار تے بہ گیا۔ ایمان نال دسو، سرما پانیاں کدے کوئی موٹا ذرہ اکھ بھی چلا جائے بندہ 3 واری ملنا ہے، پھر ٹوٹی نے نیڑے جانا ہے، اکھاں چ پانی پانا ہے، پھر بھی آرام نہ آوے تے کسے نال لنواہنا ہے، یار تکی کہوے۔ بے چینی کے ساتھ بندے کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اور میں اس حضور کے نوکر پہ قربان جاؤں، آنکھ کا ڈیلا نکلا ہوا ہے اور ہاتھ میں تلوار لے کے میدان جہاد میں پروانہ وار لڑتے لڑتے کافروں کو کہہ رہا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ ہاتھ میں تلوار لے کے پروانہ وار دوڑ رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے۔ ہاں ایک صحابی نے ویکھیا، انہیں ویکھیا کہ قتادہ دی اکھ دا ڈیلا نکلیا ہویا ہے تے بڑی تکلیف ہوندی ہوئے گی اکھ بندے دی نکل جائے۔ وہ صحابی نیڑے آیا آ کے کہندا قتادہ اکھ نکلن دے باوجود میں تینوں پروانہ وار لڑ دیاں ویکھنا وا پیا، مینوں اجازت دے میں تلوار دی نوک لا کے اس ڈیلے نوں میں وکھرا کر دیاں تاکہ تینوں تکلیف نہ ہوئے۔ جناب قتادہ جوش وچ آئے، انہاں کیا خبردار میرے نیڑے نہ آویں، میں کٹن دی اجازت تے تاں دیاں جے جوڑن والا کوئی نہ ہو، کٹن دی اجازت تاں دیاں جے جوڑن والا کوئی نہ ہوئے۔ وہ صحابی کہندا کونی کٹیاں اکھاں جوڑن والا؟ حضرت قتادہ رو کے کہنے اینو کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا، حضرت فاطمہ کو بابا پیارا مل گیا، حضرت حسنین کو نانا پیارا مل گیا، الغرض ہر بے چارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ الغرض ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ میرے بھائیو، صحابی نے اکھ دا ڈیلا وکھرا کر کے اپنی ہتھیلی دے رکھے آؤ تے حضور دی بارگاہ پہنچے آؤ۔ اللہ دے نبی نے کھڑے ہو کے اپنے نوکر دا استقبال فرمایا۔ آپ نے فرمایا قتادہ کیوں آیا ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، گھمسان دی لڑائی ہے، صحابی میرے آقا دے سامنے میں۔ آپ نے فرمایا قتادہ کیوں آیا ہے؟ اللہ دے نبی انا کے منگے 2 اکھاں، بھکھا کے منگے 2 روٹیاں، اج تواڈے نا دی وجہ تو میری اکھ نکل گئی ہے، میں اکھ لین آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی مورگا دا وہابی ہوندا، کوئی جناب پنڈی دا وہابی ہوندا، وہ کہندا اکھاں تے دین والا اللہ ہے، تو نبی کول کے لین پیا جانا ہے۔ وہ صحابی جانتے تھے کہ دینی اختیار بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، تکوینی اختیار بھی مصطفیٰ کے پاس۔ یا نبی اللہ مینو اکھ دیو، اللہ دا نا جے میرے جوڑے ہتھاں دی لجے بولے ہو۔ صحابی نو سرکار نے مسکرا کے فرمایا، آپ نے فرمایا قتادہ جی یا نبی اللہ، فرمایا اکھ چاہی دیے یا جنت؟ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ نہیں بولے ذرا، اکھ چاہی دیے یا؟ حوالہ میں دوں گا، آپ سبحان اللہ بولتے جائیں انشاءاللہ۔ اگر کسی بندے کو پیٹ میں مروڑ ہوا، میں انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں، دکھاؤں گا، کیونکہ اور کسی بات پہ انہیں پیٹ میں مروڑ نہیں ہوتا۔ سرکار کا ذکر کرے دھیانن کتھے لہی ہے، میں کیا اوتریا آیا مچھلی کے لیے، مچھلی کو کبھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مانے اور کہے کہ پانی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اگر پروانے کے سامنے شمع کا ذکر کرے اور پروانہ یہ نہیں کہتا کہ شمع کا یہ ذکر کہاں لکھا ہوا ہے، اور بلبل
بلبل کے سامنے پھول کا ذکر کرے تو بلبل یہ نہیں کہتا کہ پھول کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے. ہن قسمت والا بندہ بولے گا شمع کے ذکر پہ اگر پروانے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو محمد کے ذکر کے لیے دیوانے کو بھی دلیل کی ضرورت نہیں. دلیلہ نہیں کمی کوئی نہیں, ٹیر ماریاں لائبریریاں کتاباں, لیکن تیرے کو پوچھنا چاہنا آیا سونے نبی وستی بھی دلیلہ نہیں لوڑ تھی. ہوئے 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 حضور نے فرمایا اکھ چاہی نہیں یا اچھی بولو نا یار, اکھ چاہی نہیں یا ایک باری پھر بولو, فکرہ بہت بڑا جڑا آگے دینا ہے. اس وستی تو انہوں تھوڑا جہا تمہید پہ دینا, تیار پہ کرنا. آنکھ چاہیے یا اکھ چاہی دیئے یا. حضرت قتادہ آہنے حضور کہ ننتے میں اکھ آیا سا, چلو پھر تسی جنت چاہیے. کہ ننتے اکھ آیا سا لیکن چلو تسی پھر غریب نواز دیو جنت ہی چاہیے. حضور نے مونڈے تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا قتادہ تھا جا تیری جنت جانے تے میں جانا. یہ وعدہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے, یہ محبوب رب رحمان کا وعدہ ہے. صحابی چلے آؤ 4 قدم چلے آؤ پھر واپس آیا آ کے کہندا حضور میں نو ایک گل یاد آ گئی. کیڑی گل؟ اے دسو جنت وچ سارے 2 اکھاں والے جان گے یا کچھ کانے بھی جان گے؟ جنت دے اندر سارے 2 لتاں تے ہتھاں والے جان گے یا کل لولے لنگڑے بھی جان گے؟ میرے آقا مسکرا ہوئے اوے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. صحابی دی گل حضور سن کے سمجھ گئے کہ کہنا چاہتا ہے اللہ دے نبی میں اکھوں انا کانا جنت بھی چلا گیا تے جنتی میرا مذاق اڑان گے کہ کانا آ گیا ہے. اے جنت اپنی مرضی نال دتی جے, اکھ میری مرضی نال عطا فرما دے. جنت اپنی مرضی نال دیتی جے, اک میری مرضی نال عطا فرما دیو. میرے آقا کریم نے فرمایا نیڑے آؤ, گھٹ کے غلام نو سینے لایا اور 3 انگلیاں ہتھیلی تے رکھی آؤ اور 2 انگلیاں شہادت تے انگوٹھا نو آپ نے اودی ہتھیلی ول پڑھایا اور ادا اکھ دا ڈیلا اٹھایا. محدث ابن جوزی نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے او اکھ دا ڈیلا اٹھا کے اودی اکھ تے رکھیا اور سرکار نے اپنی شہادت دی انگلی منہ پا لئی اور لعاب دہن کٹ کے حضور نے اکھ دے ڈیلے دے دائیں بائیں لانا شروع کر دیتا. صحابی کہندا ہے مینوں اے نہیں پتا چلیا کہ لعاب کدو لگائے تے اکھ دی بینائی کدو واپس آئی. حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے جتنی عمر پائی آخری عمر میں میری وہ آنکھ جو ٹھیک تھی اس کی بینائی کمزور ہو گئی تے جس تے سونے ٹانکے لائے سن او میری آنکھ اسے طرح رہی ہے. ہاں اس آنکھ تے نیڑے نہیں بھی اینک لانی پئی تے دورے نہیں بھی لانی پئی تے ڈاکٹر آکھیا اس کی نہ نیڑے نہیں لوڑی تے نہ دورے نہیں لوڑی. یہ شان ہے حضور کا, یہ شان ہے مدینے کے تاجدار کا. آپ کو حضور کی شان سن کے خوشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بس پھر مبارک ہو آپ کو, آپ کے پاس ایمان سلامت ہے. جسے حضور کی شان سن کے خوشی نہ ہو وہ بیچارہ بد نصیب ہے, وہ بدقسمت ہے. جسے حضور کی شان سن کے خوشی ہوتی ہے وہ مجھے دعا نہ دے, اپنی ماں کے دودھ کو دعا دے کہ ماں نے اسے محبت کا دودھ پلایا. گرامی قدر احباب, ہائے ہائے ہائے, حضور کے پاس دینی اختیار بھی ہیں اور مدینہ کے تاجدار کے پاس تکوینی اختیار بھی ہے. حضور کے غلام ہیں جن کا نام محدثین نے حضرت جلیبیب لکھا ہے, اور بھی نام آتے ہیں لیکن میں نے ایک بتایا ہے جو مجھے ملا ہے. حضرت جلیبیب, ان کی عادت تھی
کہ یہ حضور کو وضو کرواتے تھے، حضور کو نالین پیش کرتے تھے، حضور بیٹھنے لگتے تو یہ دوڑ کے تکیہ لے کے حضور کو پیش کرتے تھے، حضور کو کھانا پیش کرتے تھے، وضو کرواتے تھے، رنگ انہاں نہ کالا جیا سی۔ ایک دن وضو کرانے سرکار نہ ابر کرم جوش تے آ گیا، آپ نے تک کے فرمایا جلیبیب جی اللہ دے حبیب، فرمایا کوئی شادی وادی بھی کیتی ہے یا کوئی نہیں؟ حضور شادی کیا کراں، اکھاں تکو، ہونٹ تکو، دن تکو، میکی کون دینا نے، کالا رنگ ہے میرا۔ آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی ایسی بچی نہیں ہے جس سے تیرا رشتہ ہو جائے؟ حضور ایک ہے، چاچے نی تیئے تے بڑی سونی ہے، تے چاچے آکھیا نہ تیرا رنگے نہ ٹھانگے، نہ تیرے کول کو پیسہ نہ مال کچھ بھی نہیں، تے میں اپنی بچی کی رولنا ہے، اس رشتہ دے کے انکار کر چھوڑیا ہے۔ حضور مسکرا پہ، آپ نے فرمایا اچھا رشتہ دے کے اس نے انکار کر دیا ہے، چل وضو نہ کوزا پرا رکھنا ہے بعد وچ کرساں، جا چاچے کی آنکھ تیری تیوں نہ رشتہ محمد نے مینوں دے چھوڑیا، تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ نے مجھے، او بولو نا یار، مصطفیٰ نے مجھے۔ رونقاں لگ گئیاں تے موجہ لگ گئیاں، اتھے چھوڑیا کوزا، دوڑنا گیا، اپنے چاچے نے بوہا کھڑکا کے تے آہنا ہے چاچا باہر آ، چاچا باہر نکل کے آہنا ہے اوئے کیا گل ہے پتریا، آنا ہے پتریا بھی تے نال ہے دماد بھی، ساکے آپ پٹھیاں گلہ نہ کر، وہ ساکے آج ہی تے سیدھیاں شروع کی دیاں، آپ پہ نہیں آیا ہوں، سرکار دو عالم نے مینوں تیرے بوئے تے بھیجے آئے، جس بچی دے رشتے وستی میں 3-4 بار اپنی ماں لے کے آیا تو نہیں دیتا، اللہ دے نبی نے اس بیٹی دا رشتہ میرے نال کر چھوڑے آئے، اگوں اے وی حضور دا صحابی اتھے بوئے وچ کھلو کے رون لگ پیا کہ انکار کرا ایمان جاندا ہے، اقرار کرا میری بیٹی آکھے گی ابا کچھ تے ویکھے یار کدے نال میری شادی کیتی آ، او صحابی ہکا بکا رہ گیا، آن والے نو کہندا تو چل تے میں آپے آنا وا، بچی اندر بہ کے کوئی کم پہ کر دی سی، انہیں آن والے دی گفتگو اپنے بابے نال سنی تے جدوں ابا جان نے آکھیا تو چل تے میں پہ آنا، بچی دے دل وچ خیال آیا کہ کدرے ابا جان سرکار نو منع نہ پہ کر دے رون، اور اے نہ کن حضور تہاڈا فیصلہ سر بچشم قبول ہے لیکن تھوڑا جہا نظر ثانی کر لو، جوڑ کوئی نہیں بندا، میری بیوی حسینہ ہے کو جائے اسی امیر آئے غریب نے، اللہ دے نبی تھوڑا جہا نظر ثانی کر لو، اس بچی دے دل وچ خیال آیا کدرے ابا جا کے سرکار نو منع نہ کردا رہے، او صحابی جوں ہی چلیا گھروں تے بچی گھروں باہر نکلی تے باپ دے قدم چم کے کہنی ہے ابا ابا، اللہ دے نبی کو لکھ واری جائیو میں منع نہ کر دی لیکن میرے رشتے دی گل لے کے نہ جائیو، اے رشتہ تواڈی بیٹی نے قبول کر لیا ہے، اے رشتہ تواڈی بیٹی نے قبول کر لے آئے، باپ کہندا ابا، باپ کہندا دھیے میرا ایمان پہ بچانی ہے، میرا ایمان دی حفاظت پہ کرنی ہے، تے بیٹی کہندی ہے بابا تینوں تیرا ایمان مبارک ہوئے، ابا کہندا میں پوچھنا چاہنا تینوں کیڑی گل دی خوشی ہے تو کہ ویکھ کے بچے دا رشتہ قبول کیتا ہے، تے بچی کہندی ہے بابا مدینے دے اندر جدوں سہیلیاں میرے نال بیٹھن گیاں کوئی آکھے گی میرا رشتہ میری نانی نے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میری دادی نے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے بھرا نے کیتا، میں کھڑی ہو کے آکھاں گی سیو تہاڈا رشتہ بھرا نے کیتا، میرا محمد مصطفیٰ نے کیتا، شالا خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی، انتہائی مختصر بات سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ایک انصار قبیلے میں کسی آدمی کا اونٹ بیمار ہو گیا اور انہاں حضور نو پیغام بھیجیا یا رسول اللہ اٹھ بیمارے تے آ کے تے اس کی کوئی دارو دیو۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ دنیا نے دارو بھی سرکار کو
ہاں ہاں وہ صحابی آیا، حضور نے فرمایا چلو کتھے اٹھ، حضور کر رہے، آپ نے فرمایا چلو صحابہ نو نال لیا، حضور گئے، میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں، حضور اندر گئے تھے، اٹھنا اس ویلی نے اندر چکر پہ لانا ہے، وہ باولا ہویا ہے، باولا پاگل ہویا ہے، تے جو ہی سرکار دو عالم نے اس اٹھ نو ویکھیا نا تے آپ اس وال چل پئے، گھر دا مالک باہر آیا، ہاتھ بن کے کہنا یا نبی اللہ انہو قد صار مثل القلب انا نخاف علیک السولا، اللہ دے نبی کتیاں وار لوکاں نو کتیاں دی طرح پہ جاندا ہے، مہربانی کرو دے نیڑے نہ جاؤ، اللہ دے نبی کدھرے تانوں نقصان نہ پہنچا جائے، آپ نے مسکرا کے فرمایا پرے ہٹ جاؤ، لیس علی منہ باس، اے ساریاں نو کٹ سکدا ہے، محمد نو میلی اکھ نال بھی نہیں ویکھ سکدا۔ کیا چلو پھر او پیا پھر دا جے، میرے آقا نے 4 قدم اس اٹھ وال اٹھائے، تے امام حیثمی نے، امام دارمی نے، امام تبرانی نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے، اس اٹھ نے جدو حضور نو اپنے وال آؤندہ ویکھیا تے چل پیا سرکار وال، چل پیا سرکار وال، ہاں ہاں چل دیاں انہیں آ کے اپنا سر حضور دے قدماں چ رکھیا تے سرکار نے او دے متھے دے بالا نو پکڑ کے تے اپنے منہ دے سامنے کر کے فرمایا اج یہ کم کیتا ہی آئندہ نہیں کرنا، تہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، سارے ایک بار بول دیں تہا دی شان والیا عرشاں، تہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے، ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھان والے عرشاں تے جان والیا چادراں بچھان والیا، تہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، جے لکھ واری عطر گلابوں اے تو یہ نت زبان نام انا دے لائق نائی ایک ہی کلمے دا کام،